بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 الہی ہمارے صدور اور قلوب کو روشن اور منور فرما، ہمارے ذنوب کو حسنات سے تبدیل فرما اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، دکھوں کو سکھ بنا اور ظلمان کی مغفرت فرما اور ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ جتنے افراد یہاں موجود ہیں تمام میری ہم سب کی بلا حساب مغفرت اور بخشش فرما دے، ہمارے دلوں میں جو عاجزیں ہیں انہیں بھی پورا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سیدنا و مولانا محمد وعلیٰ آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند الأولياء وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بڑو درود شریف سارے سنگی۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ پھر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا خلق الله۔ اللهم صل وسلم وبارك على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وعلى آله الأطهار وصحبه الكرام۔ جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی یہ ارزو سماوات تیری ذات کا صدقہ، زمینیں پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، زمستان ہے، بلوچستان ہے، یہ پاکستان ہے، پوری دنیا مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اصل مقصود نہیں ہے یہ اللہ کا، نہ پاکستان مقصود ہے نہ افغانستان مقصود ہے نہ یہ دنیا مقصود ہے، یہ تو توفیلی ہے ساری، توفیلی جیسے ترکیب آئے تو ساتھ دو بندے ویسے ہی آ جاتے ہیں،
نعت خان ایک میں پڑھنا ہو نال دو چار آگے آ جانے، مقصد ان کا نہیں ہوتا، مقصد اس پڑھنے والے کا ہوتا ہے، وہ بھی آ کر سٹیج پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم بھی نعمتیں کھا رہے ہیں، نعمتیں کھانا اور ہے، اصل مقصود ہونا اور ہے۔ مقصود سرکار ہے، مقصود کون ہے؟ پھر بولو، اور میں نے کوئی گل آتی نہیں کہ میں کرنی ملی، آمدی ہوئے تو میں نہیں کرنا، دوسری کوئی بات کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں سرکار کے سوا۔ اصل گل سرکار دی، کہ باقی جتنا بھی ہے جو بھی ہے یہ سارا ویسے ہی جیسے کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے چادریں لگا دی ہیں، کسی نے دریاں بچھا دی ہیں، کوئی آ کر اوپر بیٹھ گیا ہے، صرف یہ کھیل ہے۔ اصل ایک ہی راز ہے اس دنیا کے بنائے جانے میں، وہ یہ کہ بنانے والے نے بنایا اس لیے دنیا کو کہ دنیا کو پتہ لگے کہ مصطفیٰ کی قیمت کیا ہے، اور وہ بھی اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں کہ جڑا رب کوئی گل بندہ ہی نہیں، انہوں نے نہ لین نہیں دے رہے ہے بندہ ہے۔ پاہمیں ساڑھے بعد بھی ہوں 309 سال تک تو وہ کہتے رہے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے تو بخش دے تو بخش دے، تو کوئی جواب اللہ پاک نے نہ دیا۔ اللہم اغفر لی وہ کہتے رہے، اللہ کا نام لیتے رہے، ان کی مغفرت کا پروانہ ان کو نہ ملا، اور جب انہوں نے ایک ہی مرتبہ اس میں محمد لیا تو مغفرت کا سارا سلسلہ ان کے دامن میں ڈال دیا گیا، بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ تم نے مغفرت مانگی تھوڑی ہے، نام بڑا ہے، اگر تم اپنی ساری نسل کی مغفرت مانگتے میں خدا ہی نہیں اگر نام محمد کے صدقے مانگتا۔ مقصود پھر کیا ہے آپ بتائیں؟ جیڑے بندے آتے نا پہ فلانے یہ مقصود ہے، وہ مقصود ہے، بندگی مقصود ہے، فلانا مقصود ہے، نمازہ مقصود ہے، روزے مقصود ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، کوئی شے مقصود نہیں ہے، محبوب ہے یہ عمل۔ کیا میں نے کہا؟ داڑھی رکھ لو محبوب ہے، پگڑی بن لو محبوب ہے، روزہ رکھ لو محبوب ہے، مگر مقصود نہیں۔ یہ غلطی کھا گئی ہے قوم اور وہ سارے ملا جو اعمال کو مقصود کہہ رہے ہیں، یہ محبوب اعمال ہے، اس لیے کہ محبوب کے ساتھ منسوب ہے۔ کوئی گل سمجھ لگی؟ اے توڑیا ہے نا کہ میں آگے پڑھیا کون چنگا لگ رہا ہے، اچھا بولو، وہ بولو یہ جڑے میرے مرید میں انہوں نے توڑیا چنگا لگے، اے ٹوپی چنگی لگے گی تو مقصود ٹوپی ہے کیا؟ مقصود یہ توڑیا ہے، مقصود یہ کپڑے ہیں، تو پھر ان کپڑوں کے کیوں بوسے لیتے ہو؟ یہ محبوب ہے کہ محبوب کے بدن پر ہے، مقصود محبوب ہے جس کے بدن پر ہے، نماز و روزہ و حج محمود و محبوب ہے، مگر مقصود فقط آمنہ کلال محمد مصطفیٰ۔ نعرہ رسالت، گل ساری ان حق چلے گل ساری، گل ساری، گل ساری۔ یہ مجھے گزرتے ہیں کئیوں کی طبیعت خراب ہوتا ہے، اور یہ سمجھے ہم نماز کا محلت کر رہے ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکاتی ہو، یہ محمود عمل ہے، یہ عمل اور محبوب عمل ہے، محبوب عمل ہے، تشریح غلط نہیں، یہ محبوب اعمال ہے، مقصود اعمال نہیں۔ یوں قاری صاحب مقصود قرآن کی تلاوت ہے کیا؟ چلے ہوئے وقت پڑھا تم نے تو اس پڑھنے سے مقصود کیا ہے؟ لفظ مقصود نہیں ہے، تمہیں بتانا مقصود ہے کہ چہرہ مصطفیٰ سورج سے زیادہ تابع ہے۔ واللیل آپ نے الفاظ پڑھے، یہ ظلم کا تذکرہ ہے، والفجر پڑھا
یہ پیشانی کا تذکرہ ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس پڑھا یہ اہل بیت مصطفیٰ کا تذکرہ ہے. وصدق بہ پڑھا یہ صدیق اکبر کا تذکرہ ہے. اور کہیں مصطفیٰ کے یاروں کا تذکرہ, کہیں آپ کے رخساروں کا تذکرہ. یہ محمود تذکرہ ہے, مقصود ذات مصطفیٰ. جیڑا یہ راز نہیں سمجھ سکیا گمراہ ہے, ختم ہے. ایک اللہ سے سمجھ نہیں آدیاں. اگر مقصود سرکار نہ ہونے مولا علی نے نماز کیوں ماری؟ مولوی کی نماز ہو رہا ہے, مولا کی نماز ہو بڑے ہی نہ کوئی فتوہ بانے ٹھوکے وہ نمازاں دو رہے. نمازاں دو نہیں پتر ہی کی ہے, پر فرید بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو مانا مطلب نتیجہ اور نکلتا ہے. علی اجمیری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, حضرت غوث پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, اور میں اور تم پڑھیں. زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا پڑھا ہوا کچھ اور ہے, اپنا پڑھا کچھ اور ہے. پڑھنی ساری دنیا ہے. میرے کلیجے جو ٹکڑے ہو, نماز ہے یہ, نماز اور نہیں, لیکن وہ مولا کی نماز ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں کھیتی باڑی دھیان چٹیاں میں آٹیاں میں گیہوں میں. آج کل تو پتہ نہیں کیڑی کیڑی چیز میں حکومت نے خیال لے گئے سکا بنا میں. خدا جو مجھے وہ مولا کی نماز ہے. مولا کو قضا فرماتے لمبر کا ولمس جو حق کا آرا ہو, اصل کدے رکوع نہیں کیتا جدوں تک اللہ نے تک نہ لو. لمبر ولمس حق کا آرا ہو, ہم نے جب تک اللہ کو دیکھا نہیں رکوع نہیں کیا. لمبر کا معنی کیا ہے کہ میں نے کبھی رکوع نہیں کیا حتی ہو, یہاں تک کہ اس کے کرنے سے پہلے میں خدا کو دیکھتا ہے. آج میرا کیا سبحان اللہ, میرا سبحان اللہ, میرا سبحان اللہ. یہ گالی نہیں کی نہیں. نمازوں میں رکوعوں میں وہ خدا کو دیکھیں, سجدوں میں وہ خدا کو دیکھیں, اور ایسی نماز جس میں خدا کا وہ درشن کرے, دیدار کریں. یہ نماز وہ حضور کی نیند پر قربان کرے. تیرا میرا قربان کرنا ہو رہے, تو مولا علی کا قربان کرنا ہو رہے. تو اصل کی نماز جاتی رہی علی کو پتہ ہی نہیں. جو باب مدینہ العلم ہے وہ بھی یہ جانتے ہیں مقصود کون ہے. ایک باری پھر سن لو جس میں کل شروع کیتی ہوئی ہے, وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ مقصود کون ہے. نماز محمود ہے, محبوب ہے, بوجہ سرکار دو عالم. مقصود سرکار ہے, پکی ٹھکی بات ہے, مقصود سرکار ہے. تو مولا علی نے حضور نے یہاں پر ران پر ان کے سر رکھا ہوا ہے, اور سورج غروب ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ راویہ ہے, صدیق اکبر کی زوجہ, شان علی مرتضیٰ کی ہے, تو بیان ابوبکر صدیق کی زوجہ کر رہی ہے. یہ بھی ذرا نکتہ ذہن میں رکھے. جو بدبخت مانگتے ہیں آپس میں ان کے اختلاف ہے, ان لڑکیوں کو خبر ہی نہیں ہے. یہ ایک مک ہے, کوئی مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں, کوئی کان ہے, کوئی زبان ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ران پر سر رکھا ہوا, آنکھیں بند ہے, آنکھیں بند ہے, وہی کر رہی تھی. مولا مرتضیٰ پاک یہ سمجھے کہ آپ آرام فرما رہے ہیں, کیونکہ آپ کی آنکھیں مبارک آپ نے جسمین شریف موندی ہوئی تھی, بند فرمائی ہوئی تھی. وہ اصل کی نماز کتنی دیر حضور پر وحی ہوتی تھی, اور اصل کی نماز کا وقت تھا مولا علی نے بھی پڑھی نہیں تھی. تو آپ نے دیکھا سورج تو غروب ہو رہا ہے, وہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آگے, وہ بڑا محبوب عمل سی, حضورن بہت چنگا لگ رہا تھا. اس وجہ سے آنکھوں سے آنسو آئے, لیکن اٹھے نہیں, اٹھایا بھی نہیں. ایک گانا پھر سنو, اٹھے نہیں, اے مجھو بولو, اے پھر بولو. تو ہم کے پتہ رکو در آگے, اٹھے بھی نہیں, اٹھایا بھی. ہاں جی, مولوی صاحب کو ادھر سرکار ذرا آنکھ کھولے, میں نماز تو پڑھ رہا ہوں. یہ مزاق نہ میں کرنا, اللہ کوڑیاں نے میریاں ہیں سچیاں. اٹھے بھی نہیں, اٹھایا بھی, یہ علی ہے.
یہ علی ہے، یہ مولا کائنات ہے، یہ باب مدینۃ العلم ہے، یہ حضور سے علم ایسے پا چکا ہے کہ وہ فرماتے ہیں حضور نے میں نے علم دیتا ہے کہ میں چڑی اپنے بچے کو چوک دے دے، جی میں چڑی اپنے بچے نو، تو آپ کو پتا ہے چڑی بچے کو چوک کیسے دیتی ہے؟ یہ دیہاتیاں نو نہیں پتا، پھر کسی نو نہیں پتا، پنڈ والے نو نہیں پتا، پھر کہے نو نہیں پتا، شہری نو کیا پتا؟ انہاں اللہ نے چڑی بھی ویکھی ہے، بچہ ہوگا کہ ویکھنا ہے، یہ پنڈ والے جڑے جانتے ہیں چڑی کن چوک دیندی، بچہ نکلیا وہ چڑی نہ جاتی ہے، گانا دھڑکا لے کے آتی ہے، ابھی قریب ہی آتی ہے تو وہ منہ پہلے ہی کھول دیتا ہے، کھولتا ہے یا نہیں کھولتا؟ وہ دسو تو صحیح، اجے چڑی گھونسلے کے پاس پہنچتی ہے، وہ پہلے انتظار میں ہوتا ہے، گویا سرکار پر وہی اترتی، ابھی سرکار نے بیان بھی نہ کی ہوتی، ابھی پہلے انتظار میں ہوتا ہے۔ کوئی گل سمجھ آئی نہیں ہے؟ وہ فرماتے ہیں جس طرح چڑی اپنے بچے میں چوک دیتی، اور میرے گور بھی کہا سنو، چوک دے کے چڑی پھر مڑ جاتی ہے، جی پھر ٹر جاتی ہے، اور لے آتی ہے، پھر بچہ آگے منہ کھولا ہوا ہوتا ہے، اب خود سوچو منہ کھولنے والے علی ہو اور خوراک ڈالنے والے مصطفیٰ ہو، تو علم کا عالم کیا ہوگا، تقوی کا عالم کیا ہوگا، ورع کا عالم کیا ہوگا؟ آپ خود سوچیں، اندازہ کریں، یہ مولا علی کو نہیں پتا ایک مسئلے کا۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو کئیوں کے پیٹ میں کھڑول پڑ جاتے ہیں، اپنی کی جگہ بندے بے عمل ہو جاتے ہیں، ایسا با عمل بنانا چاہتے ہو جس میں عقیدے کا جنازہ نکل جائے، ایسا با عمل چاہتے ہو تو خدا ایسے عمل سے ہمیں بچائے جس میں اعمال تو ہو سرکار نہ ہو، اللہ ہمیں ایسا گنہگاری بنا دے جس میں شفیع مصطفیٰ۔ اور یہ تو اشرف علی تھانوی جو مدینہ پیر نو نہیں سمجھ آگئی، جیڑی ساڑیاں سنیاں نو نہیں جیسے تک سمجھ آئی، وہ عجیب دادلہ مہاجر مکی ہندوستان چھوڑ کر وہاں پر پہنچے کہاں؟ مدینہ المنورہ، تو روزے کے سامنے جا کر کہنے لگے اشرف تھانوی جو مدینہ پیر، روزے کے سامنے جا کر کہنے لگے کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دیوانیاں نو بھی غور کرنی چاہیے، تو آپ نے پیوں نہیں من لے، کر کے نثار آپ پر، کر کے نثار کے نوہ دے، کر کے نثار آپ پر دربار یا رسول، اب آپ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آپ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نفاذل ظاہر نہ متقی ہوں امتی میں تیرا گناہگار یا رسول، اور آگے جملہ جڑے نے کیا قلم پڑھ کے رکھ دیتی، کہتا ہے اس کو کیا کھاؤ، اس کو یرا اعلیٰ حضرت بریلوی نے جو لکھے وہ تو ہمارے اعلیٰ حضرت ہے، وہ تو ہمارے اعلیٰ حضرت ہے نا، اور وہ اگر یہ کہتے ہیں بد ہے مگر انہی کے، بد ہے مگر انہی کے، باغی نہیں ہے ہم، کہ اگر ہم برے بھی ہیں تو لوگوں ہمیں تنگ نہ کرو، چھوڑ دو، ہمارے گناہ جانے مصطفیٰ کی شفاعت کا لیکن اس جنے کے کیا ہے، میں تو کہتا ہوں انہوں نے بھی جو فرمایا ہے کہ گل حضور دی گل کہہ دیئے، اگر وہ کہنے نہیں سننا قاری صاحب کہتے ہیں اس کو کیا کھو، اعلیٰ حضرت کا کیا قصور ہے جو وہ یہ لکھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں خوف نہ رکھ تو رضا، خوف نہ، یہ سارے بولو خوف نہ، یہ وسیعت ہی اعلیٰ حضرت دی، دھیان کرو، ڈرے ہو جنہیں پچھے مصطفیٰ نہ ہو،
مارے ہوگا کیا قصور ہے پترا جنہوں لگ دیئے وہ سارے ہی ہیں جا گئے ہارے لگے صحیح لگے دنیا کو سمجھ نہیں ہے سرکار کی اور بلکہ جتنا انہوں نے لکھا یہ بھی ایک قطرہ ہے سمندر باقی ہے اگر ہر فرد امت کا اعلیٰ حضرت بن جائے اگر ہر فرد امت کا اور حضور کی نعت لکھنا شروع کر دے جرم کے کنڈل کی بھی تعریف نہیں ہو سکتی لکھا ہے امام حضرت اللہ علی قاری امام المحدثین نے وہ فرماتے ہیں اجتماع فی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کمال الصفات لا یحیط به حد ولا یکسره حد یہ عربی کا ایک جملہ ہے اس کا معنی سنو کلیجہ ٹھنڈ بہ جیسی اور فرماتے ہیں لوگوں حضور پاک دی شانہ کا کمال اینڈ ہے کہ جے اینڈ کر کے گنو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 یہ گنتی نہ سنو ان والے عدد کیا عدد تعداد عین سے عدد لا يصبر عدد ولا يحيط به حد اگر تم گنتی کرو 2 4 10 100 1000 لاکھ کروڑ پھر ملین یا ٹریلین پھر یا ارب خرب تو تمہاری گنتی کربوں سے آگے جا کر ایک مقام آئے گا جہاں رک جائے گی گنتی رکے گی مصطفیٰ کے کمالات نہیں رکیں گے کوئی آنکھ جرا کے آنکھو لبھائی 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 یا رسول اللہ 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 لا يسره حد اور ابن قیم فرمایا ولا یحیط به حد وہ ہے سے حلوے والے ہے حد دوسری آیت سے حد جے گنن لگے تو گنتی مکر گی یہ فیصلہ باقی نہ دوان جے گنن لگے تو زندگی کے گنتی مک جائے گی اور یہ پھیٹا لے کے ناپے پھیٹے مک جان گے نہ شان رسول ناپی جا سکتی ہے نہ گنی جا سکتی ہے آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ کوئی انسان نہیں جان سکتا لا يُدْرِكُهَا انسان کسی بندے میں طاقت ہی نہیں وہ مصطفیٰ کو جان سکے انہیں جانتا صرف ان کا خدا معمولی گل سے نہیں اینو سمجھو مقصودہ نواز ورنگا پجداری حضور دے کہنے تھی اللہ چھڑ دے ہی نا 2 ٹوز لفظوں میں کہہ دیتا محبوب جی خدا ہمیں تم نہیں ہو یو آر سلیکٹڈ بس تم سے سلیکٹ کیے ہوئے ہو جاؤ جا کر امت کو پیغام سنا دو آپ کون ہوتی ہیں بیچ میں یہ کہنے والے کہ پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے مالک میں خالق میں پیدا کرنے والا میں نے پتہ ہے پڑھنے گے یا نہیں پڑھنے جڑے پڑھنے کے باکس نہیں جڑے نہیں پڑھنے کے لاؤں گا کھانے سکتا گا 2 آپ کو کام صرف اتنا ہے کہ آپ میرا پیغام لو اور جا کر امت کو پہنچا دو آگے بس اور یہ گل ہوندی تو تھا یہ بس ہوندی تو نہ تھے نہ بس کے نہ ٹرک کے اتر دھیان کر تھے اک پٹ اللہ نے تو فرمایا محبوب جی یہ بتلاؤ کرنا کیا یہ بتاؤ باقو حضور نے فرمایا نمازہ تھوڑی جو کرنی اللہ نے کتنی نہیں کتنی مونر بولو یرا سیانے بولو مونر بولو کتنی نہیں کتنی 5 گئیاں پھر گئیاں پھر وہ بواری تو 9 کا روایت ہے چلو جی 9 گئیاں پاویں 5 واری پاویں 5 گئیاں 9 واری پجتا نہیں گئی
پاویں ادھروں پڑھو کن تو پاویں ادھروں پڑھو پڑھنا کن نہیں ہے. روایتاں 5 والی بھی ہے 9 والی بھی ہے دونوں بخاری وچ نے. چلو پاویں 5 گئیاں پاویں 9 گئیاں گئیاں نہیں گئیاں پیچھے رہیاں کتنی یہ بھی نہ رہندیاں کہ صحیح پھیرا مار کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کافروں کے مناظر چھٹو ہوگا نظر میرے ایمان نہ نصیب ہوئے. حضور فرماتے ہیں استخشی ہن ربی مجھے میرے رب سے حیا آ گئی. یہ اللہ فرمائے گا ایڈیاں بھی نہیں لے کے جاندہ پیا وگرنہ قسم رب دی حیا سرکار نے کیا خدا نے عطا من نہیں کی. وہ بھی جنیاں پنجیاں پجداری اڑیاں وہ بھی اڑیاں سورتن مانن نہیں اڑیاں. فرمایا بابو میں یہ نہ میرے نو دشواری ہوئے گی پڑھ دیا چلو پڑھنیاں گھومنیاں کوئی نہیں باقی محبوبہ میں دے چھڑیاں تیرے کہنے تھے اڑا بھی چھڑیاں. ہوں انج ہے بھئی نمازاں انہوں پڑھن تو میں چھٹی دینا وا باقی یہ نہ بھی پڑھن جڑیاں 5 پڑھن گیا 45 دیاں نال ان جی ثواب ہو گیا. سجدہ ایک نہیں کیتا سجدہ کیتا بولو انہیں 45 تو نمازاں لئی جاندے ہو موجہ کری جاندے ہو ذرا دل نہ سوچنا کر جا کے کہ یہ رحمت رب ہے کس کے سبب. یہ گھر جا کر سوچنا کہ یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے. ڈرو نا حضور کے ہو کے ڈرنا حضور دا ہو کے ڈرنا یوں ہوگا تو یہاں ہوگا فلان ہوگا کیا ہوگا. نعرے مار مصطفیٰ دے جس کے نعرے مارے گا قبر میں ہوئی گا. میں تجھے قسم کھا کر کہتا ہوں مر خوف نہ رکھ تو رضا ارے تو ہے عبد تو ہے ارے کیوں ڈرتے پھرتے کائے کو ڈرتے ہو. وفا کرو حضور پاک سے حضور کی حیا کرو اور وفا کرو. پھر ڈرو نہ جس کا تم نام لیتے ہو نا کسی نے کہا فکر فردہ کر کے نہ وقت کیوں ضائع کروں اس کو خود ہی علاج ہوگی جس کا کہلاتا ہوں میں. اور قصور ایک جگہ میں تقریر کرنے کے لیے گیا وہ میرے رولی صاحب کا جی چڑ سی کو مولوی صاحب کہیں وہ ہے کوئی پرواہ نہیں بالکل فکر ہی نہیں اور بلکہ میں نے پیش کی سب کو معاف کیا ہوا اللہ کی قسم جو مرضی کہتا پھر ہم نے معافی اس کی وجہ یہ ان سب کا قصور کوئی نہیں. انہوں نے وہ شہر ہی نظر آؤں نہیں سنو آپ قصور کہتا آپ دسو نا بھئی خدا انہ ہے تو وہ آگے بھئی بلب تے کوئی نہیں تے جڑا حقا ہے وہ آگے انی دیا کہ 50 بلب دے کیا ہی بات ہے وہ آگے نہیں کوئی نہیں انہوں چاہتے وہ انی دا نہ آگے بلکہ اسے کو دل تک کے مسکراب ہوئے بھئی تو انہوں نے کہتے اللہ میں کھڑا ہوئے رن نہیں نہ رکھے اب انہیں نظر کچھ نہیں آتا ہوئے جنہوں نظر آیا اس نے کہا ایک پاکستان سردار احمد خان صاحب ہے تو اڑے فیصلہ بازی شیر ہے شیر تو ویسے وہ مصطفیٰ کا لیکن جناب فیصلہ باز ہی ہوئے ہے وہ فرمایا کرتے تھے پڑھاتے ہوئے شگردوں کو جو 100 لاکھ فرمایا نا ملا دیتے کہ وہ جو فرمایا نے کثرت کے لیے وہ کرنا کہ 100 لاکھ ہی نہ سمجھے اگر امت کا ہر فرد او پہاڑوں چکرے گناہ لے کر جائے تو معاشر کے میدان میں مصطفیٰ گئے یا اللہ چھاڑ دے اللہ فرمائے گا فرشتیوں یار کی ابرو نے اشارے تے تم کیا سمجھے ہو یار خدا کا یار مطلق المحمولی نہیں راز کو جان رب کبھی خلاف کرتا ہی نہیں ہے محبوب کبھی محبوب کے خلاف خدا دی قسم حضرت عائشہ سے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عائشہ سے کہا اثر کی نماز تو بعد میں نفل پڑھو نماز
تو حضور پاک گھر تشریف لے آپ نے فرمایا تینوں نہیں پتا نماز کا سجدے بعد پڑھنی نفل ممنوع ہے، حرام ہے، سجدہ کرنا حرام ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تھوڑی اللہ کی گل ہے، مینوں یہ نماز چنگی بڑی لگتی ہے۔ کہو حضور نے نہیں فرمایا وہ پھر میں کیا کراں، اللہ تو فرما دیتا ہے میں اعلان بھی کر دیتا ہے، اور تینوں چنگی لگتی ہے نہیں چلے گا، اللہ جو وعدہ ہے وہ کر۔ سرکار ہوں کہ سرکار نے وجہ چنگی لگتی بڑی جائے۔ صحابہ اکرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہمیں بتاتی کہ اماں اندر پڑھتی ہیں نماز اثر کی، ہم نے کہا سرکار نے تو ہمیں منع فرمایا، تو ہم نے پردے میں پوچھا اماں جان یہ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں پردے میں پیچھے کیا مسئلہ وہ یہ جڑا تہاڈے واسطے وہ تہاڈا، میرے واسطے میرا، یہ اختیار مصطفیٰ کی بات ہے، جسے چاہے حلال کرے جسے چاہے حرام۔ یہ راز سمجھو، لیکن جو ٹکڑے اپنے جڑا پسینہ باہر ہیں ایس واسطے نہیں باہر ہیں کہ حالی میں ٹائم پورا کرا رہا کہ میں اتنی مشکل میں اس وقت یقین فرمائیں۔ یہ ابھی بھی میں ایک پروگرام میں دوسرے میں نے جانا تھا، میں نے وہ کینسل کیا، اسلام آباد میں پہنچنے ہر صورت میں اور سنگی میں الرٹ ہونے کی طرف میں جوں آمد گھنٹی روکڑی نہیں نکلنا، اس کے باوجود میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں نیک نیتی سے زور مار رہا ہوں کہ اگر 5 منٹ بھی جڑا جنا میری گل سن لو کلیجہ ہوتا ہوئے عشق مصطفیٰ کا، 5 منٹ بھی جو بندہ میری بات سن لے اور وہ شراب کا نشہ لے جائے عشق رسول کا نہ اترے گا۔ اور اس راز کو جانو، اس بات کو سمجھو کہ اللہ سبحانہ جل جلالہ کا مقصود آمنہ کا لال ہے، بس وہ انہوں بھوک نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ میں قصور نہیں گھر کرنا، وہ مولی صاحب جو ہے میرے تک ہے انہوں نے دھیان کیا ہے آپ یہ جنم گھر ساری سرکار آ گئی یہ دسہرے کو جنتا منڈی جاندے انہوں نے نماز دیا میں منڈی جانا دوستو میں خود بیکاری جنہ کھانا منگ کے انہوں منگتے مارے ٹنگ کے اور سن کے منڈی ہے منڈی نالا مانڈے گیا۔ تو جیسے انہوں نے میری طرف دیکھا ایک دم تقریر شروع کی تھی، قبر میں یہ ہوگا وہ ہوگا فلان ہوگا ٹوئے ہون کے ہنج ہوئے گا ہونج ہوئے گا، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ وہ گھنٹہ پورا میں جب دی سنی تقریر اس تو بعد سی میری دل وچ میں دعا مانگی، میں کہا یا رسول اللہ ایک نظر کرم کرو 5 منٹ انہوں نے بہن دی توفیق کوئی اللہ کو لے کے دے دی یہ نبوی نہیں لگتا بن گئی۔ یہ 5 منٹ جنا میری گل سن جائے اگلی کہانی میں کر لیتا تو اڈا میں کتا انہوں نے نہیں ہنڈ دینا صرف جنا 5 منٹ بیٹھ وہ جنا بیٹھ گیا اللہ کی طرف سے سرکار کو بھی عرض کی تھی یہ تو پتہ ہے اس کوچے سے آگے نہ زمان ہے نہ زمین ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لفظ پہ نہیں۔ اور جنا بیٹھا میں کہا مولوی پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جتنی یہ حدیثہ تو بیان کی تیاں کلمہ پڑھ کے 10 اے ساتھیوں مومنین کن کی پوری قوم نے تو بے حکوم بنا لیا، 1.5 گھنٹے کی تو بک بک کی تھی یہ جتنے عذاب حضور نے بیان کی تھے اے حضور نے صدیق اکبر واسطے بیان کی تھے، حضرت عمر فاروق واسطے بیان کی تھی، صحابہ واسطے کی تھی اور قیامت میں آنے والے عاشق واسطے کی تھی۔ اور میں کہا مولوی نے کھٹو ترمذی پڑھ مسلم پڑھ حضور تے صحابہ نو با کے اے آدم تو انہوں ایک باری مبارک ہوئے اور تو سب انہوں تک کے ایمان لے آئے ہو اور انہوں 7 باری مبارک ہوئے وہ میں نے کہا یہ بتا حضور دے بڑھ مبارکہ یہ دے اچھا بولو جڑے ہو بشارتاں وہ بھی صحابہ دے مقابلے 7 باری اگر تو سب تک ہے چند کروڑ دیاں سورج موڑ دیاں گٹکاں اگوان دیاں تو اب شیدی حق پھر کے انہوں مسلم جمال دا پیکر بنا دیاں تو جابر بن عبداللہ دے بچے کلمہ پڑھا کے کھڑے کر دیاں ایک تو سب میں نے ویکھیا ہے وہ جڑے بعد جانا لے انہوں نے ویکھیا بھی میں نے کوئی نہیں ہونا پھر بھی آکھن گے ساڑا مال ٹر جائے جان ٹر جائے اولاد ٹر جائے امبا قبیلہ ٹر جائے ایک چلک آمنہ دے لاغ وہ حضور تے ایک نہ پہ کر دے مولوی صاحب پھر بولے
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عذاب ہے، یہ جو زانی شرابی پاپی پر سارے ہو جائیں، میں کہا بریکاں دے رکھو پیر جڑے ہیں، میں کہا صبر کر، میں تبلیغ بھی کرنا جانتا ہوں، جس کے دل میں حضور کا عشق سچا آ جائے وہ ویسے ہی رنگ رسول میں رنگ جاتا ہے۔ تبلیغ کی تھی جاندی غافلہ آنگے کہہ دے گے اچھا بولو، پھر بولو، پھر بولو، عاشقہ نہیں کی تھی جاندی اور مجنون کوئی آکے عشق پر وہاں پر لے جنے دیو پتر، مجنون کوئی آکے کہے گا اور جنے دیو پتروں مجنون نہ سکھاؤ عشق کرنا، او دا عشق تے عرب چو نکل کے عجم تک پہنچ گیا ہے۔ یہ عاشقوں سے بات نہیں کی جاتی، تبلیغیں کی جاتی ہیں غافلوں سے۔ اوہ غافل اٹھ، یہ ادائے جانے جانا ہے، اپنا اسے عاشق نے اٹھایا نہیں جاندہ، وہ دیکھو تو سکھیا جانا۔ اس سے تو غریب نواز دسو میں نو حضرت ابوبکر صدیق نو تبلیغ دی لوڑ، مولا مرتضیٰ پاک ایک کر دے رہے، ایک اور میں تو مثال دینا ہوں، اتنے سیانے ہوندے ناچے انہوں نے کہن دی بھی لوڑ سائیوں بھی کہن دی لوڑ احتیان کرنا صحابہ نو سائیوں بھی نہیں آگیا۔ اب کیا سائیوں؟ تو میں پھرن لگا کہ بلے تو سارے پھر جاؤں میں بولو جڑے اب بولو اور شیر دے بچے بڑھ کے بولو۔ حضور نے فرمایا میں قبلہ چینج کرنے لگا ہوں، لہذا سارے پھر جانا، چپکے چاپ مصطفیٰ کرے، ایک کاشت ایسا نہیں کرے گا چپکے چاپ تجھے پھر لو۔ اب ایک کہا تو نہیں ان کو کہ تم پھرو، اب پھرے کیسے مجھ کو بتاؤ سمجھاؤ۔ اور جنہیں اندر عشق ہوتے اور ادھر سے آ نہیں جانا، اور عشق آپ استاد بن جانا ہے قدمِ معشوق تک پہنچا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو پہ فرما اصل دی نماز دا ویلا سی تھی، نماز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پڑھنے سے پہلے وضو ایک سنگی نو کیا میں وضو کرا تو سنگی 2-3-4 دن تو آپ نے وضو کرا رہے تھے، آپ نے مسا کرنے لگے نا سر دا امامہ شریف لایا یہ اتنے ہاتھ رکھے سر دا مسا کرنے لگے تو آپ مسکرا ایک دن بھی ہے جو ہے، دوسرے دن جو ہے، تیسرے دن جو ہے نا، چوتھے دن انہوں نے کیا خادم نے حضور جڑا ہے چوتھا تو یہ آپ سارا وضو میں باقی نمازاں جی 2-4 وضو رہا ہے، جو اصل دی نماز دا وضو ہے یہ خاص وضو وچ ہی سر دا مسئلہ ہس پہن لو خیر دا ہے تو کوئی ایک دن دی گل نہیں نا چوتھا دیہڑا ہے۔ آپ نے کہا میرے بھی کوئی بات اللہ عجیب بات ہے، اس نے عرض کیا حضور میری جان آپ کے قدموں پر قربان، یا امیر المومنین کوئی راز تو ہوگا؟ انہوں نے فرمایا جرا کیوں ہسیاں اے تم دسنا وا ایک وجہ کی ایک نہیں بنتی۔ آپ نے فرمایا میں سرکار کے لیے وضو کرا رہے ہیں، اثر دی نماز تو پہلے لوٹا میرے ہاتھی سے ڈول پانی دا میں وضو کرا رہے تھا سرکار کے لیے نہ وضو کے فرمانے سن جب سر دا مسا کرنا لگا مسکرائے، میری ہمت نہیں پئی پوچھا، میری ہمت نہیں پئی کہ پوچھاں کہ مسکرائے کیوں ہو، سیاں آپ دسیا بھی کوئی نہیں، لیکن اس کو بعد جدوں اصل کا وضو میں کرتا میں بھی یاد نہیں حضور نے نہیں فرمایا ہنس مشہور ہے عثمان ہنس ہے امت میں عشق رسول پیدا کر دو، یہ خود بخود مدینے کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں۔ اے دیکھو یہ بابا ہوئی بیٹھے کیوں جی داڑھی ہے رہی اے سوری برکت صاحب نے مرید ہوئی اور میں نے کی پتہ لگی دسو اور سوری صاحب نے تو رکے ہنج ہونا ہے ہنج ہونا ہے ہنج ہونا ہے ہنج ہونا ہے یہ آپ ہی ہوئے جدو محبت تاریخ کامل ہوتی ہے بندہ آپ ہی رنگ لاگت لاگت لاگے ہے۔ عشق کامل جب ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو نصیحت نہیں وہ تو آپ صاحب نصیحت ہوتا ہے۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بلے وہ شیر دیا بچیا بلے جلال الدین رومی فرماتے ہیں عاشقاں را شد مدرس حسن دوست، عاشقاں را
شد مدرس حسن دوست دفتر و درس و سبق شان روئے دوست او فرماتے ہیں وہ عاشقان دا جڑا استاذ ہے نا وہ گلیاں نہیں پوندا پھردا کوئی یا سکولاں مدرسیاں نہیں ہو وہ عاشقوں کا استاد ان کے معشوق کا جلوہ ہوتا ہے معشوق کا جلوہ ہوتا ہے اب اندازہ کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی چھپے لگا ایک جگہ چھپے لگا گلی نہیں جگہ چھپے لگا تو آپ بیٹھے ہوئے کہتے تھے خچر کہتے تھے خچر اگوں جڑے بھڑیا ہوا کہ وہ رسی بھڑی ہوئی خادم ایک ٹردیاں ہیں جو محنت تک ہوتی ہیں جو وہ سنگی سمجھا کہ حضرت کو دل کا پیا دورا وہ پھٹو پھٹ رسی چھڑی پیچھے حضرت امیر المومنین خیر خیر آپ نے فرمایا سخت میں بالکل خیر اس نے کہا حضرت جی آپ نے ایسے کیا نیچے ہو گئے فرمایا ایک زمانہ پہلے سالوں پہلے میرے آقا و مولا خچر پر سوار میں رسی پھڑی ہوئی سی ایتھوں لنگے ایتھے نا ایک ڈال سی لکڑ دا بھئی وہ درخت دا ایک گئے سی بڑا ڈال سی وہ راہ بچایا سی سائیں نے اینج کر کے اتھوں گزرے اللہ سائیں چاندے تو ڈال آپ پیشاؤں یہ دے کوئی شک ہے وہ کوئی گل سمجھا نہیں ہوئے گی نا حضرت عمر فاروق باغ انہوں نے اینج کیتا فرمایا اس کو بعد آج میں اس راہ چھو لگے میں ایس مقام تے اینج کیتا ہے جتھے سائیں اینج کیتا انہوں نے کہا حضور اس ملے ڈال ہے سی انہوں کٹا ہی کوئی نہیں ڈال کتے اب کیوں کیا کہا عمر کی غیرت دوبارہ نہیں کی تھی جہاں سائیں تھے اینج کرن اتھے عمر اینج کرتے ہیں آج کہاں راشد مدرس اس نے میں نے کہا مولی صاحب دعائی بلا دیجئے اللہ جو بندے منافقوں والی جتنی منافق وہ منافق سے اللہ سامنے نسلہ میں منافق نہ کرے جتنے منافقوں کو یہ عذاب وہ آپ کو کیوں ہوگا آپ حضور کے ہو جاؤ نمازہ دی پوری کوشش کرو سران انہی کجیا کرو درود شریف پڑھیا کرو استغفار پڑھیا کرو نعرہ رسالت ماریا کرو چپ تر کے سدھے جنت وچ معمولی گل ہے فرید کرنے والا جنا بخشیا جاوے محمد کرنے والا آج یاد خدا کا کوئی خدا کا ہو کرو توبہ ایڈا اندھیر نہیں ہو سکتا جس کے غلام جنت بیچ رہے ہوں بیلول دانا جیسے ہو تو تبلیغی جماعت علیہ اپنے سالانہ جلسے میں واقعہ سناتے ہیں جمیل اے نک چھوم کے سنا دا وہ زبیدہ آئی ہارون الرشید کی بیوی اگے بلول دانے نے ریت بھی پیر ہے نہیں پایا ہویا اٹھے انہیں چگی بڑھائی ریت نہیں وہ زبیدہ نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے اس نے کہا جنت کا مال بیچتا تو زبیدہ کو اس نے کہا اچھا جنت کا میں مال بیچتا زبیدہ نے کہا منو میں نہیں جائے گا انہیں کہتے 50 دینار یا وہ پترہ خیر ہے ادھر توجہ کا کوئی نہیں کھاندہ تھے وہ کیڑا نکلا ہے بچیا تم بہت بڑھتا خیر ہو توجہ 2 منٹ اور توجہ کر لو میرے بچے تو وہ جو انہوں نے کہا 50 دینار اچھا 50 دینار انہوں نے لے لیے اور انہوں ماریا ہے نہیں کر کے پیر کے نے بلول آئے تبلیغی سنا رہے ہیں پلاؤ ہے نہیں گلہ سنا رہے ہیں بہت پلاؤ ہے مہربانی انہوں نے آئے گلہ سنا رہے ہیں سانو گلہ بجا دیر بڑی مہربانی اصل تو سادے سوچے مجھے سانو آمدے جو اندکا کہ نہیں شکر مطالعہ کافی انہوں نے پڑھ لیا تو وہ چوگی انہیں ہے نہیں مارے ہاتھ جناب چوگی ٹوٹ گئی انہوں نے کہا یار تینوں دے دیتا محل جنت وہ پھر آئی جناب وہ راج ہارون الرشید بادشاہ نے کہا وہ تو انسان دیتی ہے کیا کر دی ہے چنگی میری ملکہ ہے تو پڑھی لکھی ہے چنگی دانا ہے میں تو جتنا کرمان سمجھا تو ایڈی میں بکوف نکلی ہے یہ ملنگا بولا ہے جنت ملنگا نہ کہتا اللہ کہ جنتا اور جنت عمال نہ لگتی ہے این 50 دینار دے کہ ملنگ نہیں لگتی یہ ملنگ پھرتا رہتا ہے لتوں میں ڈنڈا پھڑیا ہوتا گلیوں میں پھرتا پیچھے نکلی کے منڈے وٹے مار دیں تو بلول چلا تو وہ مجھنا آتا ہٹا پیچھے میرا کڑا کرنا مارے گا لت تو درد کم دے ابو بلول یہ کہتا ہوتا ہارے پیچھے میرا کڑا کرنا مارے گا لات تیری بچیسی بار آ گئے تو لوگ اس کو چلا کر دو چلے کو 50 دینار دے کہ جنت مارتی ہوئے
زبیدہ آ گیا ایک گل دس مینوں کہ 50 دینار تیرے سن یا میرے؟ زنانی سیانی سی، کدے کدے زنانی سیانیاں بھی ہوندیاں، اللہ تہاڈیاں بھی سیانی ہی کرے۔ وہ سیانی سی زنانی، تے سیانی وہی ہے جڑی تیرے یار تے وک جائے۔ پترو اللہ ماں بھی دے تو فرید الدین جیسی ماں دے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں راستی اور راستی اور راستی رحمت اکبر روانی راستی، فرمایا یا اللہ اس راستی پر، راستی بی بی آپ کی ماں کا نام ہے نا، کہا اس راستی پر رحمت کی نظر کر جس نے باہو کو آراستہ کر دیا۔ زنانیاں بھی بڑے اچھے عقیدے والیاں کئی ہونی ہیں نا، ساڑیاں اور مائیاں کہنا کئی سنیاں ہو سن اللہ ساریاں نو عشق رسول عطا فرماتا۔ بس انہیں کیا پیسے تیرے نے میرے، انہیں کہا پیسے تو تیرے ہی سن، انہیں کہا پھر تو پوری تقریر میں اونجی پہ سنانا ہے، میں اپنے مال بھی تصرف دیتا ہے تیرے بچ نہیں، تیرے کو میں تھوڑی منگن 50 درہم یا دینار۔ وہ بس بحث ہوندی ٹر گئی رات اتنے جا کے، ہارون رشید بڑے غصے میں سہ گیا۔ رات آئی تو خواب جب ہارون رشید صاحب نے دیکھا جنت ہی پہنچ گیا ہارون رشید صاحب جنت ہی پہنچے ہوئے جناب بڑا بڑا چمکدا مال ویکھے آگے فرشتے کھڑوتے، اتنے لکھا ہوا قصر زبیدہ۔ پوچھا فرشتیوں کو کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو جگہ ہے جنت ہے، فردوس الاعلیٰ ہے۔ اے مال زبیدہ ہے میری بیوی ہے، وہ دا نام لکھا ہے۔ انہوں نے کہا حضور دنیا میں تھوڑی بیوی ہے، اتنے جنت ہے، اتنے کھاتے کلیے اور نے اتنے بیوی سی ہے، اتنے ہی بیوی ہے۔ یہاں کا سلسلہ یہ ہے کہ جب تک زبیدہ اجازت نہیں دے گی اندر نہیں بڑھیں گے کہ تو پیچھے ہو۔ اگر میں نے تو نہیں پتا کوئی ہوتا اتنا بڑا عمل ہو گئی جلدی بجا کے ایڈا بڑا مالی نہ دے انہوں نے کہا یہ نا دیاڑی انہیں بیلول گانے کو روکی دے اور انہوں نے رشید کی کھل لی آنکھ تو سچ مچ ہی کھل گئی۔ اللہ کرے ساڑھی بھی کھل گئی، وہ آپ کھلی جناب تو وہ پھر دوڑیا جناب دریا کے کنارے اتنے جنہوں پہنچے نا تو وہ کہ بلول صاحب نہیں بیٹھے ہوئے دیاڑی، وہ پھر چکی بنائی گئی نا جائے اپنے لگے سن رہے کتنے نور مصطفیٰ صاحب نہیں ہوتا جو درویش نہیں ہوتا سارے بنیاں نہیں ہوتے کئی نہیں ہوتے، یہ دھیان رکھنا۔ تو جڑے جناب مار چگیاں پڑھا کے ماری جائے ایک یہاں جا کے مال لینا ہے، انہاں کہا اسی لیے بیٹھے ہیں بیچتے ہیں، لا دے پیسے لے مال 50 درہم کٹے، انہاں کہا کیا ہے 1000 درہم کا ہے، وہ کل تو تم نے دل کو دیا میری بیوی کو 50 درہم کا۔ انہوں نے کہا تم نے چلنے سمجھ رکھا ہے کیا باولا سمجھتے ہو، نکلو یہاں سے۔ کل جو اس نے لیا تھا بغیر دیکھے لیا تھا، تو دیکھ کر لینا۔ یہ مصطفیٰ کی گلی کے کتے ہیں جو جنت کے محلات بیچتے ہیں، آنکھ پاک یہ غلامہ دیا غلامہ دا یہ حال ہے، آقاؤں کے آقا کا عالم کیا ہے؟ اپنے اعمال کو درست کرو، یہ میں آپ کی خدمت میں یاد کرتا ہوں، عاشق بنو حضور کا عاشق ہوگا، حضور کی خلاف ورزی کریں۔ ہاں عشق جب کچا ہوتا ہے تو پھر خلافیں مخالفتیں ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کا عشق پکا کرتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ رسول کی قسم چاہتے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یاروں، میں خود گناہگار کم تر، آپ سب کی جھوٹوں کی خاک سے بھی میں کم تر ہوں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے سینوں کے اندر عشق مچلتا ہے اور جو اپنے معشوق کی ہر ادا کو اپنانے کے لیے کسی کا لیکچر نہیں سنتے، اندر سے ہی اپنا لیتے ہیں۔ آپ وعدہ کرتے ہیں حضور کے غلام بنیں گے، عشق کریں گے، جھوٹ بھی نہیں بولنا۔ سرکار نے فرمایا، یہ کس نے فرمایا؟ ہاتھ دو میں کھڑے کر کے دسے، جھوٹ بھی، غیبت بھی، چوری بھی، زنا بھی، شراب بھی، قتل و غارت بھی۔ اچھا 1000 نوٹ میں کو 25 لایا گیا تو اے وعدہ کر دے ہو حضور تے بھروسہ رکھنا ہے۔ بھروسہ کہتے تھے رکھنا ہے اعمال پر، اعمال پر، اعمال چھوڑنے نہیں، اعمال چھوڑنے پر بھروسہ، بس
بھروسہ کس پر رکھو گے؟ سرکار پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ اعمال بھی سرکار کے صدقے میں قبول ہو جائے۔ اللہ ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہمیں روزگار بنائے، اللہ ہمیں داڑھی کی توفیق دے، اللہ پاک ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے، مگر اس لیے بنائے کہ یہ سارے عمل حضور کو محبوب ہیں، سائیوں کو محبوب ہے اور سائیوں کو مطلوب ہے۔ اللہ ہمیں نیک کرے، ایڈی نعمت بات کرائی ہے وہ بدنظمی نہ کرے، آیا بدنظمی نہ کرے۔ اللہ ان کو حضرت اللہ قاری صاحب میری جان آپ پر قربان،